اور ایک میڈیا جنگ, واحیات میڈیا جنگ جو میں کہوں گی, بالی ووڈ فلم چلائی ہوئی تھی جس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. جی, پاکستان کا نقشہ بدل رہا تھا, کیا کیا ہو رہا تھا. اور میں سمجھتی ہوں ان کا میڈیا شرمساری سے ہمکنار ضرور ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے میڈیا نے, جیسے ملک نے, جیسی فوج نے, جیسی گورنمنٹ نے, کوئی ایسی امیچور بات نہیں کی. جنگ ہم پر مسلط کی گئی, یہ مسلط کی گئی جنگ کو گھنٹوں میں جیتا ہے. جی, واضح اگر کسی نے کوئی ہارا ہے اور اگر کوئی جیتا ہے تو اس دفعہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھ لیں, پاکستان کی جیت ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ تشریف لائے. سب سے پہلے تو میرے ساتھ سینیٹر شیر رحمان صاحبہ, وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین, ندیم چاند صاحب, سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی. آج ہم یہ جو ریسنٹلی انسیڈنٹس ہوئے انڈیا اور پاکستان کے درمیان, اس پہ موقف تو پاکستان پیپلز پارٹی کا آتا رہا. بالخصوص چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے واضح طور پہ اپنے ملک کا موقف بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی بیان کرتے رہے, اور بالخصوص انٹرنیشنل میڈیا کو جو انٹریکشن جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا وہ سب پہ آیا ہے. ہم شکر گزار ہیں رب ذوالجلال کے کہ اس نے ہمیں فتح اور کامرانی نصیب کی. ہم شکر گزار ہیں پاکستانی قوم کے بھی کہ وہ اس مرحلے پہ پوری طرح متحد تھی, اور جو کارکردگی جو دکھائی ہماری آرم فورسز نے کہ وہ کمپیٹنٹ بھی تھی اور کیپیبل بھی تھی, اور انہوں نے اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی یہ جو موقف ہندوستان سے آیا اور جو انہوں نے اپروچمنٹ کی انٹرنیشنل پلیئرز سے, تو 1948 میں بھی جب یہ کشمیر والا ایشو تھا تو جواہر لال نہرو یونائٹڈ نیشن گیا تھا, یہ ہسٹری ہے. اور ابھی بھی جب ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا تو پھر انہوں نے اپروچ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس کو, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایڈمنسٹریشن نے, اس کے پریزیڈنٹ نے ساؤتھ ایشیا میں اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کیا, اور جس سے جو جنگ تھی نیوکلیر وار سے اس خطے کو بچایا. اور پھر جو ہمارا ایشو کشمیر کا ایشو تھا جس کو ہمیشہ ہندوستان اگنور کرتا رہا, اور وہ جو قراردادیں تھیں یونائٹڈ نیشنز کی ان کو بھی اگنور کرتا تھا اور کسی وقت بھی گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھا. اور ابھی وہ لمحہ آ گیا, پاکستان کی حکومت نے اس کو خوشائند قرار دیا اور اس پہ گفت و شنید ہوگی. اور ہمارے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کے درمیان بھی گفت و شنید ہوئی ہے. ہم خطے میں امن چاہتے ہیں, وی آر ناٹ فار دا نیوکلیر وار ان دا ریجن. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتی ہے کہ جو ڈیٹرنس ہے اس ملک کو جو فراہم کیا گیا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا, جس کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھتے ہیں. اور جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بھی کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو جاتا ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو جاتا ہے, کہ جس کی وجہ سے آپ پہ وہ جو ان کا سوچ تھی, ان کا خیال تھا کہ ہم پاکستان کے اندر جا کے بیٹھ جائیں گے, اس کو فتح کر لیں گے, یہی اپروچ ان کی 1965 میں بھی تھی. اس وقت بھی انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا پاکستان پہ, اور ان کا خیال تھا کہ ہم جم خانہ میں جا کے بیٹھ کے شام کو انجوائے کریں گے, لیکن یہ ان کے سارے خواب اور ساری سوچ چکنا چور ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آرم فورسز نے, اور بالخصوص نے جو آرم فورسز کی قیادت ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے, ایئر چیف نے اور نیول چیف نے بڑے واضح طور پہ اپنا موقع بھی بیان کیا, اور ان کی فورسز نے پاکستان کو بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پہ خالی اکتفا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں خوشی ضرور ہے, آپ خوشی ضرور منائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ڈیفنس کی تیاریوں پہ بھی توجہ دینی چاہیے.
آپ کو اپنے ملک کی معاملات پہ بھی توجہ دینی چاہیے. تو لائق تحسین ہے ہماری آرم فورسز کی قیادت بھی اور موجودہ حکومت نے بھی اپنا مؤثر کردار ادا کیا. لیکن سب سے بڑھ کے انٹرنیشنلی جو اس ایشو پہ جو پوزیشن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لی وہ نہایت ہی قابل تعریف ہے. میں ریکویسٹ کروں گا شہری رحمان صاحبہ سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. پہلے تو میں آپ سب کو پوری قوم کو مبارکباد دوں گی اور پاکستان پیپلز پارٹی ساری قوم کے ساتھ اس وقت شامل ہے یوم تشکر منانے میں. اور اس میں ہم سب متحد رہے سیسا پلائی دیوار کی طرح. مگر ظاہر ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا ایک خاص کردار رہا ہے جنہوں نے ایک محاذ سنبھالا. جو اس وقت بیانیے کی جنگ دنیا میں چل رہی ہے اس کو پوری طور سے بھرپور طور سے خاص طور سے عالم میں جہاں ان کی آواز بھی ہے اور ان کا وزن بھی ہے اور موقف بھی ہے. فارن منسٹر ہیں تو انہوں نے یہ محاذ سنبھالا. بالکل چاہے ہم گورنمنٹ میں ہوں نہ ہوں. زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بھی سب کو یہی کہا, یہی ہدایت کی کہ آپ لوگوں نے اس وقت مکمل سپورٹ دینی ہے حکومت وقت کو اور ہماری مسلح افواج کو. تو آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے یہ محاذ سنبھالا ہوا تھا. اس کے ساتھ میں ضرور مبارکباد پیش کروں گی پرائم منسٹر شہباز شریف کو, میاں محمد شہباز شریف کو, کہ انہوں نے بھی اس مشکل وقت میں پاکستان کو سرخرو کیا. اور سب سے زیادہ اس وقت مستحق ہم ساروں میں ظاہر ہے ہمارے غازی ہیں جو سرحدوں پہ ہماری دفاع کر رہے تھے, جو نظر آتی تھیں اور نظر بھی نہیں اور بہت ساری ہم سے پوشاں تھیں, لیکن انہوں نے رات کے اندھیروں میں ایسی پریپیرڈنس دکھائی, اتنے چوکنا تھے کہ دشمن کے مذموم مقاصد انہوں نے مٹی میں ملا دیے. جہاں جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ بھارت سمجھ رہا تھا کہ وہ آپ کو رات کو نکلے گا اندھیری رات میں اور صبح تک وہ چائے تو نہیں پی رہے ہوں گے, لیکن جو بھی پاکستان کا نقشہ انہوں نے دکھانا شروع کیا کہ وہ تو بدل چکا ہوگا. کہیں انہوں نے لاہور کی بندرگاہ بنا دی تھی جس کو فتح کرنے والے تھے. یہ مطلب یہ ایک فیک میڈیا کی بھی جنگ ہے نا, اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ محاذ بہت اہم ہے. تو یہ سب تھا اور پھر یہ اٹھے ہوں گے, انہوں نے دیکھا ہوگا پہلے دن, اور آفرین ہے ہمارے پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں پہ کہ جس طرح انہوں نے اتنے مشکل انوائرمنٹ میں اپنے نمبرز کے ساتھ کمپلیٹ ڈومیننس دکھائی بیٹل فیلڈ پہ. جو ان کا ڈومین ہے, ہندوستان نے ملٹی ڈومین وارفیئر شروع کیا ہوا تھا. دے ور کمپلیٹلی ڈومیننٹ دا پاکستان ایئر فورس. وی آل نو کتنے جیٹس گرے اور اس کی تردید ہو نہ ہو. آپ نے دیکھ لیا وہاں کی فوج کی جو ہندوستان کی فوج کی جو پریس کانفرنس تھی, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جب ان کے صحافیوں نے ان سے پوچھا. یہاں آپ کے فارن منسٹر ہوتے ہیں, فارمر فارن منسٹر ہوتے ہیں, ISPR ہوتی ہے, سب جواب آپ کو دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ جی ہم جواب نہیں دے سکتے. جب آپ جواب نہیں دے سکتے اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے جی کہ آپ حقائق سے پردہ ڈال رہے ہیں. اور یہ بھی بات میں ضرور, کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے شکر مند ہیں, ہمارا پاکستان میں اتحاد تھا جی, مکمل اتحاد تھا بغیر کسی کے کچھ کہے. پورا ملک جیسے سیملیسلی ایک ہو گیا, کوئی اپوزیشن نہیں تھی. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب اپنا ہاتھ اس میں بٹا رہی تھیں. اور ہندوستان میں تو آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا, بلکہ اب تو صورتحال ایسی ہے کہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور اپنی نااہلیاں چھپانے کے لیے, شکست چھپانے کے لیے وہ اب تقاریر فرما رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ بالکل الگ بات ہے. ہم بالکل پیپلز پارٹی سے جنگ نہیں چاہتے, کوئی بھی جنگ نہیں چاہتے. ہم نے کبھی کسی جنگ کا ہتھیار نہیں اٹھایا, نہ طبل بجایا. طبل ہندوستان نے, بھارت نے اس دفعہ بجایا پہلے دن, اور 3 دن تواتر سے, جیسے سب نے کہا ہے. چیئرمین بلاول نے بار بار کہا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا ہے, شہباز شریف پرائم منسٹر, خارجہ وزیر, سب نے کہا 3 دن یہ تواتر سے کر رہے تھے حملہ. ان کے جیٹس گرا دیے گئے تھے, لیکن انہوں نے پھر ہمارے جب سویلین ٹارگٹس کو, معصوم شہریوں کو, نہتے شہریوں کو رات میں تاریکی میں جب انہوں نے کیا ہے حملہ, دیکھیے یہ ایک انٹرنیشنل
टेररिज्म का जुर्म है। आप कोई भी किताब खोल के देख लें, बाय इंटरनेशनल लॉ, मैं आपको बाद में वो लॉज भी बता दूंगी, वो ये जुर्म कहलाया जाता है। आपने तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सारे के सारे सुरखरू हुए, हम सब सुरखरू हुए, लेकिन इन्होंने फिर ये जारी रखा, फिर ये हमला जारी रखा, सिविलियन से आगे ये निकलते रहे। दूसरे दिन उन्हें 77 ड्रोन्स गिराए हैं जो चलाए हैं और सारों को गिरा दिया गया। ये बड़ी अहम बात है, सारों को गिरा दिया गया। और एक मीडिया जंग, वाहियात मीडिया जंग जो मैं कहूँगी, बॉलीवुड फिल्म चलाई हुई थी जिसके हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था जी। पाकिस्तान का नक्शा बदल रहा था, क्या क्या हो रहा था। और मैं समझती हूँ उनका मीडिया शर्मसारी से हमकिनार ज़रूर हो रहा है, क्योंकि हमारे मीडिया ने, जैसे मुल्क ने, जैसी फ़ौज ने, जैसी गवर्नमेंट ने, कोई ऐसी इमेच्योर बात नहीं की। आफरीन है आप सब पे भी कि पाकिस्तान का मीडिया मैच्योर रहा, थ्रू आउट ज़िम्मेदार रहा, और कोई बदतमीज़ी, गाली गलौज जैसी बात नहीं हुई। ये एक वाज़ेह फ़र्क है, इसलिए क्रेडिबिलिटी अभी भी है। वहाँ तो सेंसरशिप का राज लग गया है जी। उन्होंने कितने वेबसाइट्स बंद किए हैं, कितने अकाउंट्स बंद किए हैं, लेकिन अब हिंदुस्तानी जो आवाम है वो देख रही है कि उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पाकिस्तान ने अपने आप पर मुसल्लत की हुई, मैं ये बार फिर कहूँगी, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई। ये मुसल्लत की गई जंग को घंटों में जीता है जी। वाज़ेह अगर किसी ने कोई हारा है और अगर कोई जीता है तो इस दफ़ा इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरनेशनली भी आप देख लें, पाकिस्तान की जीत हुई है। मैं और पीपल्स पार्टी, हम में से कोई जंग को कभी ग्लैमराइज नहीं करता। हमारे यहाँ वतीरा रहा है, हमने जंग को कभी ग्लैमराइज नहीं किया, क्योंकि इसमें हमेशा इनोसेंट सिविलियंस सबसे ज़्यादा कीमत अदा करते हैं। सच की भी कीमत, सच भी एक बन जाता है इसमें विक्टिम। तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि मोदी सरकार इस वक्त बौखलाई हुई है। उसकी मैं 2-3 वजूहात आपको दूंगी, फिर आगे हमारे दोस्त भी और बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये पॉइंट जो है, इन्होंने बार बार को ये पहलगाम को इस्तेमाल किया है, टेररिस्ट अटैक को इस्तेमाल किया है। एक मफरूज़े पे उन्होंने पाकिस्तान के साथ लिंक्स बना दी। उन्होंने झूठ की बुनियाद पर आपको उसके साथ मुसल्लत कर दिया और फिर जंग का जवाब बनाया। यू कैनॉट इक्वेट an uninvestigated act of terror, as Chairman Bilawal has repeatedly said. You cannot equate an uninvestigated act of terror with an act of war. इसमें टेररिस्ट हिंदुस्तान है। आई एम सॉरी टू से, हम ज़रूर अमन चाहते हैं और जो जंग बंदी हुई है उसके बारे में भी हम कुछ बात दो मिनट करेंगे, लेकिन इन्होंने एक बहुत गलत नॉर्म इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जो हमने ख़त्म किया। हमने इनको ये रेड लाइन, सुर्ख लकीर क्रॉस करने नहीं दी कि आप अब कहें कि हम गैर जानिबदार तहकीकात को भी मानने तैयार नहीं हैं, उससे भी भाग रहे हैं आप। और आप फिर कहते हैं कि जी आप तो टेररिस्ट हैं। भैया आप खोलें दरवाज़ा, हम आते हैं, हम कहते हैं तीसरा कोई मुल्क आ जाए। इनको तो सख्त तकलीफ़ है। जब कोई भागता है इन्वेस्टिगेशन से तो दिल में चोर है जी। और अगर चोर है या नहीं है, लेकिन वो जवाज़ नहीं बना सकते जंग के अनइन्वेस्टिगेटेड कोई टेरर अटैक। आप कहें कि हम आपके साथ काम करते हैं, लेकिन क्या हुआ? समझौता एक्सप्रेस में कुछ निकला? पहलगाम में कुछ निकला? जब भी हमने टीमें भेजी हैं, जो कुछ हुआ है पता पड़ा है बाद में कि स्टोरी बंद कर दी जाती है। आप सब जर्नलिस्ट हो, मुझसे बहुत बेहतर जानते हो, तहकीक कर लो। हेमंत करकारे याद है? हेमंत करकारे याद है आप किसी को? ये वो ऑफिसर था जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी और उसको बंद कर दिया गया, उसकी आवाज़ बंद कर दी गई। तो ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल्स हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप देखते जाएं, वो बंद करके कहते जाते हैं कि अच्छा ये तो हमारा ये तो बंद कर दें स्टोरी। बंद करना का क्या मतलब होता है? सो इस तरह की हम भी पूछ सकते हैं भाई सवाल कि आगे जो डिस्कशंस होंगे, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी बुर्दबारी में और लीडरशिप का मुजाहरा करते हुए ये कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अब बात करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर उनको नज़र आ रहा है एक फ्लैश पॉइंट। ठीक है जी, और डेंजरस फ्लैट पॉइंट्स। हम न्यूक्लियर मुल्क हैं,
وہ بھی نیوکلیر ملک ہیں, نیبرز ہیں, لمبی جنگیں ہو چکی ہیں. سو جب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بات کرنی ہے اور تیسرے ملک میں بات کرنی ہے, ان کو سخت مرچیں لگ گئی ہیں. یہ دہشت گردی پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے, کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی پہ بات کریں گے. مجھ سے بتائیں کہ آپ دہشت گردی پہ کیا بات کریں گے. آپ کا سرونگ ملٹری آفیسر ملا ہے پاکستان میں جاسوسیاں کرتے ہوئے. Kalbhushan Yadav was not an Italian military officer. He was an Indian serving military officer caught financing and fomenting terror in Balochistan with links to the BLA, where we have had one after another heinous terrorist attacks. We condemned the attack in illegally occupied Kashmir, the Pahalgam attack. We even sympathized and condoled. But there was no sympathy or condolence on the Jafar Express, for instance. ہم کیا اس کو جنگ بنا لیتے, جنگ کا جواز بنا. آپ کا پاکستانی ملٹری آفیسر کوئی وہاں ہے جاسوسی کرتے ہوئے؟ تو آپ مجھے بتائیں, الٹرا چور مستقل کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے, یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ تو ہمیں اپنی ڈپلومیسی بھی تیز کرنی پڑے گی, جیسے اس وقت ہم نے کی تھی اس جنگ کے دوران. اور آخری میں بات یہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھیے ہم نے حقائق, قانون اور تحمل سے کام لیا ہے. We observed law, we showed strategic restraint, and we worked with facts, not myths. So this is very important. 87 days, 87 hours, گھنٹوں کی 87 گھنٹوں کی اس جنگ میں بھارت نے بہت کچھ لوز کیا جی. اسی لیے مودی سرکار بوکھلائی ہوئی ہے.